مدینہ کے یہودی آتش حسد میں جل اٹھے۔ مدینہ منورہ وچ یہودیاں دا بڑا زور آ، ابتدائی گلاں بھی سن لیاں کرو۔ مدینہ منورہ وچ انہاں دا بڑا زور، بڑا ہی زور آ۔ اتھے ایک زمانے وچ ہندوؤں دا بڑا زور آ، ہندوؤں دا بڑا زور آ۔ ہندو چلنے، جو کوئی ہندو کہنا ساری چودھری اپنی جگہ ہے، ہندو اپنی جگہ ہے، لیکن سارے چودھری ہندوؤں دے اتحاد وقت چلتے ہیں، وکھرے نہیں چلتے، ہندو تو علاوہ کچھ نہ یہ کر سکتے۔ ان یہودیوں کا اتنے مقام آ کہ بھائی یہودی ہر گل وچ انہاں دا دخل آ، انہاں دا ہر معاملے وچ انہاں دا دخل آ۔ اس واسطے چودھری بھی ہے خزرج اوس، یہ دو بڑے ہی قبیلے والے جڑے کہ مسلمان ہو گئے، بڑے زورا لے آئے، بڑے ڈنڈے والے آئے جی کوئی عزت کوئی چپکتے بھی آئے۔ یہ جے لوگ ہوتے نا سازشی، وہ سازشاں کر جانتے نو، ڈنڈے والے لوگ تو چپکتے بھی ہی نو، وہ عزت چپکتے بھی آئے، چنگے زور والے لوگ آئے۔ حضرت اوس قبیلے، اوس قبیلے دے، خزرج قبیلے دے، تو وہ جس وقت حضور نبی کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو وہ سوائے سازشاں دے انہیں ہور کوئی نہ کام کیا۔ یہ لوگ سازش ہی کر سکتے، ٹوئیاں لائیاں، ہن کریے ہن کریے ہن کریے، ڈر کر صرف ٹوئیاں لانا کام آ، سازشاں کرنا کام آ۔ ہوں سنا حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں اپنے باپ کی چہیتی بیٹی تھی۔ جب میں کبھی اپنے والد حی ابن اخطب کے پاس جاتی تو وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے اور پیار کرنے لگتے۔ حی ابن یہودیوں کا بڑا پیرا بڑا بدماش آ، لیکن اس دی حضور دے گھر آئی، مسلمان ہو گئے، انج ہی ہے۔ اچھا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کی خبر پہنچی تو میرے والد اور چچا دونوں صبح ہونے سے پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ملنے کے لیے گئے۔ غروب آفتاب کے وقت گھر لوٹے، شامی گھر واپس آئے۔ اچھا، تھکاوٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ میں جب حسب عادت ان کے پاس گئی تو کسی نے میری طرف توجہ نہ کی، کیونکہ وہ نہایت غضبناک حالت میں تھے۔ میں نے سنا کہ میرے چچا ابو یاسر بن اخطب نے میرے باپ سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا، ہاں وہی ہے۔ میرے چچا نے پوچھا، کیا تم اسے پہچانتے ہو اور تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ اب بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ میرے باپ نے کہا، میں اس کا دشمن رہوں گا۔ میں دشمنی کے یہ تھا، میں نے بھی، لیکن میں ہمیشہ دشمنی رکھا۔ ابو عامر حسد کا شکار ہو گیا۔ ہمارا ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اوس و خزرج میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو عامر سے زیادہ مداح ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودی علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان کی زبان سے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اوصاف سنا کرتا تھا، اسے خبر تھی آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی۔ ابو عامر دین کی تلاش میں شام گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود و نصارہ سے وہی اوصاف سنے جو مدینہ منورہ میں سن چکا تھا۔ جب مدینہ منورہ واپس آیا تو روانیت اختیار کر کے پشمینہ پہن لیا اور دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رسالت کا اعلان فرمایا تو وہ وہاں نہ گیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو حسد و بغض کے باعث نفاق کا شکار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگا آپ کیا نشان لائے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ملت ابراہیمی پر پیدا ہوا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا ملت ابراہیمی کو غیروں سے ملا لائے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اسے روشن تر اور پاکیزہ تر کر کے یہاں لایا ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اب تمہارے کانوں اور اخبار کی وہ باتیں کہاں گئی جو میرے اوصاف میں کیا کرتے تھے؟ ابو عامر کہنے لگا مگر آپ وہ تو نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو۔ ابو عامر کہنے لگا جھوٹے کو خدا نے تنہا مسافر بنا کر گھر سے نکال دیا ہے۔ تھوڑا وضاحت کر دے گی۔ ابو عامر حضور دی تلاش بچا بڑا نیک آدمی آ، مدینہ میں شام گیا، شام کے بعد مدینہ میں آ گیا۔ مدینہ میں عبادت بڑی اس کی مانتا ہوئی، وہ جو پیران کی مانتا ہوتی ہے، بندے اس پیچھے لگ گئے، جو وہ پیر چوم اس شہرت جیڑی ہے نا اس کی بدفطرتی دا سبب بن گئی۔ افسوس اس کی اتنی مانتا ہوئی جس وقت حضور تشریف لے اس آگے میں اگر حضور مان گیا سو تو میری یہ ٹینک دا ویسے اگو اس جملہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جھوٹے کو خداوند تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ چنانچہ وہ بدبخت ابو عامر مکہ چلا گیا اور مشرکین مکہ کا تابع ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا۔ جب اہل طائف حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو وہ شام چلا گیا اور محرومی و تنہائی اور مسافری کی حالت میں مر گیا۔ قسمت میں دیکھو، قسمت اللہ سے ڈر دینا ہونا چاہیے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کا اعتراف حق۔ ابن حبان جو شام کے یہودیوں میں سے تھا ظہور اسلام سے قبل مدینہ منورہ میں آ کر قیام پذیر ہوا اور بنو قریظہ میں رہنے لگا۔ اسی قبیلہ کے ایک شخص نے بنو قریظہ مدینہ منورہ دے وچ رہندے آئے کہ ایک محلہ بڑا جی کوئی ہنوانے دا محلہ، بیرے دا محلہ، بروانے دا محلہ، وہ ایک یہودی ہے ابو قریظہ، حضور دے بڑے مخالف ہے، پتنی اڑ کے آدھے۔ اچھا اسی قبیلہ کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے ابن حبان جیسا عبادت گزار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب کبھی قحط سالی ہوتی تو ہم بارش کے لیے اس کے پاس جاتے، وہ ہمیں صدقہ کا حکم دیتا۔ خدا کی قسم ہم اس کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے کے بعد کبھی بھی بارش سے محروم نہ ہوتے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایک زرخیز ملک شام کو چھوڑ کر اس قحط زدہ علاقے میں کیوں رہتا ہوں؟ کہنے لگے اللہ بہتر جانتا ہے۔
کہنے لگا میں یہاں نبی آخر الزمان کی آمد کا منتظر ہوں، اس کی بعثت کا وقت بہت قریب ہے، تمہارا شہر اس کی ہجرت گاہ ہوگا۔ میں عمر بھر انتظار کرتا رہا، مجھے امید تھی کہ زندگی میں ملاقات ہو جائے گی اور اس کی اتباع کروں گا، لیکن افسوس یہ نہ ہو سکا۔ تم پر فرض ہے اس وقت کو ضائع نہ کرنا، وہ اپنے مخالفین کو بزور شمشیر زیر کرے گا، تم دوسروں کی بنسبت ایمان لانے میں سبقت کرنا اور اس کی راہ میں حائل نہ ہونا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے مامور ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو نوجوانوں کی ایک جماعت نے کہا واللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعض کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہے، مگر چند لوگ قلعہ سے نیچے اترے اور دامن اسلام میں پناہ لی اور ان کا جان و مال امن و امان میں رہا۔ بیمار اونٹ شفا یاب ہو گیا۔ رفاحس بن رافع کا بیان ہے کہ میں اپنے بھائی خلاد بن رافع کے ساتھ جنگ بدر میں ایک اونٹ پر سوار تھا۔ جب ہم میدان بدر میں پہنچے تو ہمارا اونٹ بیمار ہو گیا۔ میرے بھائی نے منت مانی، اے خدا اگر اس جنگ میں فتح ہو تو مدینہ پہنچ کر اس اونٹ کو قربان کروں گا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہمیں دیکھ کر رک گئے، پانی منگوا کر وضو فرمایا اور کلی کی اور فرمایا اونٹ کا منہ کھولو۔ ہم نے منہ کھولا تو آپ نے اونٹ کے منہ میں وضو کا مستعمل پانی انڈیل دیا، پھر اس کے سر، گردن، کوہان اور دم پر چھینٹے مارے اور ہمیں سوار ہونے کو کہا۔ وہ اونٹ ہمیں اٹھا کر خوب دوڑنے لگا۔ جو ہی ہم بدر سے لوٹے تو میرے بھائی نے اونٹ ذبح کر کے غربا میں تقسیم کر دیا۔ میدان بدر ممتاز مشرکین کا مقتل بن گیا۔ میدان بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام نے ان جگہوں کی نشاندہی فرما دی تھی جہاں بیشتر کفار کا قتل مقدر ہو چکا تھا۔ وہ اس وجہ کے کل بھی سے مسلمان تھوڑے آئے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 8 شمشیریں، 8 تلواراں، پھٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر۔ نیتا وچ یہ ہے دنیا دی تقدیراں بدل کے رکھ دنیا تے کول کے ہے صرف 8 تلواراں۔ حضور نے انہاں دی تسلی واسطے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہے تو فلانا مرسی، ہے تو ابو جہل مرسی، ہے تو عتبہ مرسی، ہے تو فلانا مرسی، ہے تو فلانا مرسی، تھوڑی کہڑی چنتا وہ چیز ہے۔ آپ نے جن جن مقامات کی نشاندہی فرمائی تھی انہی پر مقتولین کی لاشیں دیکھی گئی۔ اب لکیر کھچ کے فرمایا کہ لکیر کھچی ہے تو ابو جہل مرنا، ہے تو عتبہ مرنا، ہے تو فلانے مرنا، بالکل اس لکیر تو ذرہ بھر بھی ادارہ کوئی نہ ہویا، اتھی موئے سارے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم اللہ نے اپنے رسول کو حق پر بھیجا ہے، جو خط اور لکیریں کھینچی گئی تھیں ان سے سر منہ تجاوز نہ ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کی خبر دریافت کی
یعنی کون کہاں قتل ہوا ہے. پہلے آپ نے صحیح نشاندہی فرما کے پھر وہ صحابہ کی تسلی واسطے صحابہ کی خوشی واسطے اپنی جانے کو پوچھ میں ہاں بھائی کیکر قتل کیتی نے کتنے کیتی نے. مکہ میں مشرکین کی شکست کی خبریں. اچھا. جب مشرکین مکہ میدان بدر میں پہنچے تو ان کے نوجوانوں کی ایک جماعت پیچھے رہ گئی اور وہ مکہ میں چاندنی رات میں شیر گوئی و شیر بازی کرتے رہے. اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی اور تو حاطف کی آواز آئی کہ کوئی شخص نزدیک ہو کر شعر پڑھ رہا ہے جس کا مضمون اہل اسلام کی فتح و ظفر مندی پر مشتمل تھا. جب نوجوانوں نے اس آواز کا پیچھا کیا تو کچھ نشان نہ ملا. وہ بہت دہشت زدہ ہوئے. مقام حجر پر واپس آئے تو ایک جماعت سے صورتحال دریافت کرنے لگے. مگر ایک روز بعد جب مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو اس خبر کی تصدیق ہو گئی. عتبہ کا حشر. عتبہ ابن ابی معیط نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت یہ اشعار بآواز بلند پڑھے. یا راکب الناقۃ القصویٰ ہاجرنا عما قلیل نرانی راکب الفرس اعلی رمحا فیکم ثم اہلو والسیف باخذ منکم کل ملتبس. جو ہی یہ اشعار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو آپ نے فرمایا اللہم اکیہ و بمنخرہ و اسرعہ. میدان بدر میں اس کا گھوڑا سرکش ہو گیا اور ایک صحابی نے اسے گرفتار کر کے خدمت اقدس میں پیش کیا. آپ نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. بدر کے فاتحین پر اللہ کی رحمتیں. حضور علیہ السلام جنگ بدر میں 300 سے زیادہ افراد لے کر گئے. اتنی ہی تعداد حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں کی تھی. آپ کے دہان مبارک سے یہ دعا نکلی اللہم انہم حفاۃ فاحملہم اللہم انہم عراۃ فاکسہم اللہم انہم جیاع فاشبعہم. یہ افسوس کہ ادا ترجمہ نہیں کریں گے. اچھا. اللہم انہم حفاۃ فاحملہم. ننگے ہیں کہ بھئی کوئی کوئی شاید کوئی نہیں نہ کول. یا اللہ تو انہیں صبر عطا فرما. اگو اے نہیں حضور سجدے پہ کے منگ کے دعائیں موڈ مبارک چادر لے ونجے. ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی جناب بس کرو اللہ تعالیٰ تھوڑی منظور کر لیں بس کرو. بہو آپ بڑھ گڑ گڑا کے رو آپ روندی بھی رہے دعائیں بھی کرتے رہے. اگو اللہم انہم عراۃ فاکسہم. ننگے وہی ہے. اللہم انہم جیاع فاشبعہم. بھوکے نے نہ رجا. چلو. جو صحابہ کرام جنگ میں شامل ہوئے ان میں سے خالی ہاتھ کوئی بھی واپس نہ آیا. ہر ایک کو ایک یا دو اونٹ ملے. ہر ایک لباس میں ملبوس ہو کر آیا اور کسی کو بھوک کی شکایت نہ رہی. وہ بڑی سامان لے آیا ہے نا. وہ آیا ہے نا بھائی سارے عرب تو کب سے کرنا انہوں نے ختم کر کے وہ ساری ہر شئی حج کر لیا ہے. ہاں وہ ذکر کی وہ ساری صحابہ جاتا آ گئی ہے.
میدان بدر میں دونوں لشکروں کی کیفیت. آئے نواں. اچھا. جنگ بدر سے ایک دن قبل حضور علیہ السلام کے مجاہدوں پر نیند کا پرسکون غلبہ طاری ہو گیا. کوئی مجاہد بھی نیند سے بیدار نہ ہو سکا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سینگے سارے. اچھا. حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میری نیند کا یہ عالم تھا کہ میں نے بارہا کوشش کی کہ اٹھ بیٹھوں مگر نیند مجھے پھر سلا دیتی تھی. یہی حالت دوسرے صحابہ اکرام کی بھی تھی. تھکاوٹ لانا واسطے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں مدہوشی کے عالم میں اپنی تھوڑی چھاتی پر رکھے بے ہوش پڑا رہا مراقبے میں. جب ذرا ہوش آیا تو دوسری طرف جا پڑا. وراقہ ابن رافع کہتے ہیں مجھے اس قدر گہری نیند آئی کہ احتلام ہو گیا اور علی صبح میں نے غسل کیا. ادھر مشرکین مکہ پر ایک خوف کا عالم طاری تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو رات کے وقت صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا. جاسوس بنا کے. انہوں نے آ کر بتایا کہ مشرکین پر اس قدر خوف ہے کہ اگر ان کا گھوڑا ہنہناتا ہے اسے منہ پر مارتے ہیں. ڈرے بیٹھے نہیں وہ بھی بھائی. ہاں جی نہیں. میدان بدر میں نصرت ایزدی. میدان بدر میں نصرت ایزدی. میدان بدر میں ملائکہ نصرت خداوندی کی شکل میں ظاہر ہوئے. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بدر کے کنویں سے پانی لا رہا تھا. ہوا کا ایک ایسا شدید جھونکا آیا کہ ایسا جھونکا میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا. کچھ دیر بعد پھر ایک اور جھونکا آیا. اسی طرح یکے بعد دیگرے 4 جھونکے آئے. یہ دراصل 4 جلیل القدر ملائکہ کی آمد تھی. أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام 1,000 فرشتوں کا لشکر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دائیں طرف صف کشیدہ ہو گئے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تھا. حضرت اسرافیل علیہ السلام میری دائیں جانب کھڑے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک انصاری نوجوان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان کارزار میں ایک کافر کے پیچھے دوڑا بھی، وہ میری تلوار کی زد سے باہر ہی تھا کہ اس کے سر پر ایک تازیانے کی آواز آئی. جس نے گھوڑے کو یہ چابک مارا تھا اس کی باتیں میرے کانوں کو سنائی دی. جس کافر کا میں تعاقب کر رہا تھا میرے سامنے منہ کے بل گرا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملائکہ آسمان کی امداد تھی. پیچھے لگ رہا ہے وہ یہ تلوار میں وہ پہلو سر لگا. میدان بدر میں ابو نضدہ رضی اللہ عنہ 3 سار قلم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظفرت بیمینک،
یہ تیرے دائیں ہاتھ والے کی مدد کا نتیجہ ہے۔ ابو نضدہ نے کہا یا رسول اللہ، 2 آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے، مگر تیسرے کو ایک خوبصورت و سفید شکل آدمی نے قتل کیا اور میں نے سر کو اٹھا لیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ملائکہ آسمان کی مدد و نصرت تھی۔ بہت سے صحابہ نے بتایا کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار سونتتے تھے کہ اس کا سر ہمارے وار سے پہلے ہی تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ یہ کیا بہت لگا بات نہیں شیر۔ میدان کارزار میں ملائکہ کے حملے۔ میدان بدر سے شکست کھا کر جب ابو سفیان بن حرب مکہ پہنچے تو ابو لہب نے اس سے احوال و واقعات جنگ دریافت کیے۔ یہ اور واپس چلے گئے نا تو وہ گلا پہ سرانے نے کی دوجے نے ہاں جو اچھا۔ اس نے بتایا کہ دشمنوں کے پاس اس قدر ہتھیار تھے کہ جہاں چاہتے مارتے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے ایسے اشخاص کو بھی دیکھا جن کے چہرے سفید تھے اور ابلک گھوڑوں پر سوار تھے۔ ڈبے ابلک ہوتا ڈبے گھوڑے تھے اور زمین و آسمان کے درمیان اڑتے دکھائی دیتے تھے۔ ان سے ہم کسی صورت میں بھی مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ بنو غفار سے ایک آدمی نے بتایا کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی بدر کے ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جو بھی فتح یاب ہو اس سے مل کر لوٹ میں حصہ لے، کیونکہ ابھی تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا جھکا اور ہم نے گھوڑوں کی آواز سنی۔ اچانک آواز آئی اے خیزوم آگے بڑھو۔ خیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ اچھا خیزوم میرا چچا زاد بھائی یہ ہیبت ناک آواز سنتے ہی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں بھی قریب المرگ تھا مگر بچ نکلا۔ بدر میں فرشتے مشرکین کو قیدی بناتے رہے۔ جنگ بدر میں ابو الیسر نے کعب ابن عمر اور امیر المومنین نے حضرت عباس کو گرفتار کیا۔ کعب ذرا پست قد انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اتنے بلند قامت انسانوں کو کیسے گرفتار کر لیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرفتاری کے وقت ایک ایسا آدمی میرا مددگار بنا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس کے بعد بھی مجھے دکھائی نہیں دیا، مگر اس کی ہیبت ناقابل بیان تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مددگار ایک ملک کریم تھا۔ ملک فرشتہ ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی کی حیثیت سے برگاہ نبوت میں آپ کے چچا جب حضرت عباس گرفتار ہو کر آئے تو ان کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ حضرت عباس صاحب بڑے پیارے اور سکے چاچا ہے لیکن آئے کفار نہ ابو جہل دا سنگ نہ چھوڑ سکتے۔ اچھا جب گرفتار ہو کر آئے تو ان کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ کتنا؟ 20 اوقیہ اوقیہ پتہ اوقیہ ہو کتنا پیمانہ ہے آج وہ ہی نا چلے جسے وہ مشرکین کے خرچ اخراجات کے لیے لے کر آئے تھے۔
جی ہاں مشرقین کو بھائی میں مدد دے سا کیونکہ حضرت عباس ان دو آدمیوں میں سے ایک تھے جو لشکر مشرقین کے طعام کے کفیل تھے، مگر ابھی تک خرچ کی نوبت نہ آئی تھی کہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ سونا اکبر اللهم رب العالمين محمد رسول الله والدرجة الرفيقة وبعثهم قاموا اچھا جی خرچ کی نوبت نہ آئی ہو گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ سونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لے لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال میرے فدیہ میں مجرا کیجئے۔ آپ نے فرمایا جو مال دشمنان اسلام کی امداد کے لیے لایا جائے وہ فدیہ میں مجرا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مجھے حکم ہوا کہ میں اپنا اور اپنے عزیزوں کا فدیہ ادا کروں۔ میں نے کہا کہ اتنی رقم تو میں مہیا نہیں کر سکوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل کے پاس تم آتی دفعہ رکھ آئے تھے کہ شاید تم قتل کر دیے جاؤ تو تمہارے بچوں کے کام آئے گا۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے یقین ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ جب میں نے یہ رقم دی تھی تو ام فضل اور میرے درمیان بجز خدا کے تیسرا کوئی شخص جاننے والا نہ تھا۔